السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رجب کے مہینے کا پہلے دن کا روزہ رکھے تو اس کے 3 سال کے گناہ معاف ہوں گے، دوسرے دن کا رکھے تو 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، تیسرے دن کا رکھے تو 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، پھر ہر روز کا جو روزہ ہے وہ 1 ماہ یا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا جائے گا۔ تو پوچھا ہے بھائی نے کیا یہ روایت صحیح ہے؟ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی کسی صحیح سند سے ایسی کوئی بات ثابت ہوتی ہے، بلکہ عام طور پر ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیں کہ رجب کے مہینے میں کسی خاص دن کا روزہ رکھنا اور اس کی خاص فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ یہ جو روایت بیان کی گئی ہے اس کی سند بالکل ثابت نہیں، یہ موضوع قسم کی روایت ہے، یہ ضعیف سے بھی نیچے درجہ ہوتا ہے، جسے جھوٹی روایت کہا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب ہم کبار علماء کا متقدمین میں سے، پرانے علماء میں سے بھی، نئے علماء میں سے بھی کلام پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی اس کی خوب وضاحت کی ہوئی ہے، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی، اس طرح اور علماء، ایک معروف حنفی عالم ہے جن کا نام سید سابق ہے اور ان کی کتاب فقہ السنہ مشہور کتاب ہے، انہوں نے بھی اس کی وضاحت کی۔ ابن باز رحمہ اللہ، ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ یہ روایت بالکل جھوٹی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی بات بھی ثابت نہیں ہے، اور جب تک کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی تب تک اس کے اوپر یقین کرنا وہ صحیح نہیں ہے۔ رجب کے مہینے میں اتنا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی جن مہینوں میں لڑائی روک دی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا تو مہینوں کی تعداد 12 رکھی تھی، اس میں 4 حرمت والے ہیں، ان 4 حرمت والوں میں سے ایک رجب ہے، اور بقیہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ یہ حرمت والا ہے جس میں لڑائی روک دی جاتی تھی، اور لڑائی بھی منع ہے، ہاں دشمن حملہ کرے تو پھر دفاع جو ہے وہ واجب ہے۔ تو اہل مکہ بھی ان میں لڑائی روک دیتے تھے، اور شاید بعض علماء نے اس کی وجہ عمرہ وغیرہ لکھا تاکہ آرام سے لوگ عمرہ کر سکیں اور بقیہ 3 مہینوں میں آرام سے لوگ حج کر سکیں۔ لیکن یہ روایت کہ پہلے دن روزہ رکھیں تو اتنا ثواب ہے، دوسرے دن رکھیں تو اتنا ثواب ہے، تیسرے دن رکھیں تو اتنا ثواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔